یعنی آیا یہ دیکھ پا رہے تھے کہ اس کی وجہ سے کتنی زیادہ اور جنایتیں ہوں گی، ظلم ہوں گے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. یعنی امام حسین صاحب السلام کو جب وہ کوفہ کے اندر کوفیوں نے جو ہے وہ بے وفائی کی، اگر کوفی بے وفائی نہ کرتے، اول تو ایک انہوں نے جو بے وفائی کی تا قیامت تک جو عذاب اس کا چیپٹر کھلا ہے، اگر با وفا ہوتے، وہ جگہ جہاں سے اسلام کو غلط اس کی ڈائریکشن دے دی گئی تھی، ممکن تھا کہ امام حسین صاحب السلام جو ہیں اس غلط ڈائریکشن میں جس میں اسلام جا چکا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ اس کو روک دیتے. تو ہمارے لیے، ہم اسپیسیفکلی، میں اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں، کہ اگر ہم فلاحی کام کرتے ہیں، اجتماع کے اندر ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ بہت کیئرفل ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ کوئی گمراہ نہ ہو، اسلام کو چوٹ نہ پہنچے، اس کے اصولوں کو کوئی چوٹ نہ پہنچے، کوئی بدعت کھڑی نہ ہو. اگر بدعتیں کھڑی ہیں تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ اقدام کریں، ان بدعتوں کو روکیں، کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر جتنا بھی اس کا اثر رہے گا اس کے اندر ہم شامل ہیں. تو یہ ذمہ داری کو جو ہے وہ دیکھ کر اٹھائے. اب امام زمان صاحب السلام جو ہیں وہ بھی اس مقاومت کو دکھا رہے ہیں. امام کی مقاومت 1200 سال سے چل رہی ہے، اور ہم جو ہیں وہ شاید احساس نہیں کر پا رہے کہ امام کس طرح سے مقاومت کر رہے ہیں. ایک تو ان کا یہ کہ یہی جو بدعتیں ہیں، یہ جو بدعتیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ امام کی مقاومت ہے. دوسری جو بدعت، ابھی جب ایک فکر جو کج ہوتی ہے یا غلط فکر ہوتی ہے، وہ جب تک انسان کے ذہنوں کے اندر عمل میں نہیں آتی تو اسے آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. ایک تصور آ گیا کسی کے ذہن میں، فار ایگزامپل رب العالمین کا، وہ جب تک رب العالمین کا تصور اس کے ذہن میں ہی رہا ہے اور اس نے بعد میں کسی دوسرے کو ایسوسیٹ نہیں کیا اور کسی کو نہیں بتایا، تو وہ ایک انحرافی فکر ہے، اس کو بدعت نہیں کہلائی جا سکتی. لیکن جب عمل کے اندر، یعنی دوسروں تک پہنچا دی اس فکر کو، اور اس کے اوپر پھر جو لوگ سوچنے لگے، اس طرح سے کام کرنے لگے، تو وہ ایک بدعت بن جاتی ہے. یہ کج فکری کو، غلط افکار کو، اس کے حوالے سے امام جو ہے وہ مقاومت دکھا رہے ہیں. ہمارے جو اسلام کے قوانین ہیں اس کے حوالے سے کہ جو بھی مرجع فتویٰ دیتا ہے، یعنی اس فتاویٰ کے حوالے سے امام کی مقاومت ہے کہ وہ اس فتوے کو جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر، صحیح وہ اسلام کے قوانین کے مطابق ہو. اگر آپ دعا ندبہ کے اندر اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں، جو القاب امام کے لیے آئے گئے ہیں، وہ سب ان کی مقاومت کے طریقے ہیں. اگر آپ دعا ندبہ کو دیکھیں تو اس کے اندر جتنے بھی، جب آپ کہہ دیتے نا جو زور زور سے رونے والے ہیں کیوں نہ روئیں، اور چیخیں ماریں کیوں نہ چیخیں ماریں، اس کے بعد عین الحسن عین الحسین، اس کے بعد جو امام کے سارے القاب آپ کو ملتے ہیں، وہ سب کے سب ان کی مقاومت ہے. اور وہ مقاومت یہ نہیں کہ جب ظہور کریں گے اس وقت، بلکہ ابھی اس وقت قرآن اور سنت کو حیا کرنے والا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی القاب آپ کو دعا ندبہ میں اگر آپ کو موقع ملے جا کے دیکھیے گا، وہ سب کے سب اس مقاومت کے حوالے سے امام اس وقت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اب یہ سارا جو 1200 سال سے ہو رہا ہے، اس کا اب کیا ہے کہ ایک نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے. یہاں سے لے کے نا یہاں پہ انبیاء علیہ السلام بھی ہیں. انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں سے لے کے ائمہ معصومین، باقی اب یہاں پہ تھوڑا وہ کرونالوجیکل تھوڑا سا ہو گیا، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو کام ہوا، اس کے علاوہ جو بھی اس وقت جو ہے وہ مقاومت دکھا رہے ہیں، ظلم کے خلاف مقاومت دکھا رہے ہیں، کج فکری کے خلاف، بدعتوں کے خلاف، اسلام کے قوانین جب ٹوٹتے ہیں تو ان کو وہ ناراحت ہوتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اصحاب کہف فار ایگزامپل، وہ لوگ بھی، اور دوسرے، اس سب کی سب ایک لمبی جو ہے وہ چین ہے. اب اس ساری کی ساری مقاومت کو کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. 1,24,000 پیغمبر، ان کے اوصیاء، اولیاء، یہ سارے لوگ، ان کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے. اور وہ نتیجہ بھی کیسا ہونا چاہیے کہ جو باطل ہیں وہ کمپلیٹلی، ایبسولوٹلی طور پہ اسے شکست ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا باطل کو صرف 20% شکست ہوئی یا 10% شکست ہوئی.
یہ 98% شکست ہوئی نہیں، 100% شکست ہونی چاہیے، اور 100% جو ہے وہ جیت حق کی ہونی چاہیے۔ اب یہ کس طرح سے ہے کہ یہ جو 100% کا جو ہے کہ اس کو شکست ہو، یا اس پروسیس چل رہا ہے، کہیں پہ اس کو 10% ہوئی، کہیں پہ اس سے 20% ہوئی، لیکن 80% وہ جیت گیا، کہیں پہ اس سے 30% ہوئی، 70% وہ جیت گیا۔ یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر اینڈ یہ ہونا چاہیے کہ باطل کو ایبسولوٹ 100% جو ہے وہ شکست ہو جائے، اور یہ ساری کی ساری چین اس 100% شکست کا کیا حصہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم بھی اس مقاومت کے اندر آ جاتے ہیں، وعلیکم السلام، اگر ہم بھی جو ہے وہ جس حوالے سے ہمارے زمانے کے اندر جو ہے وہ شیطان کے خلاف جو ہے وہ مقاومت دکھائی گئی، اگر ہم بھی کرتے ہیں اس طرح سے، تو ہم بھی اس چین کا حصہ بن جاتے ہیں، اس مقاومت کا حصہ بنتے ہیں، اور ہمیں لگے گا کہ مثلا ہمارا کام چھوٹا سا ہے، ہو سکتا ہے ہم سوچیں کہ بھئی ہمارا کام چھوٹا سا ہے، ان کا کام بہت بڑا ہے، لیکن یہ جو چھوٹا سا کام ہے یہ کیونکہ اس چین کا حصہ بن گیا ہے، اور اس چین کا حصہ بن گیا ہے، تو وہ جو الٹیمیٹ جیت ہے ہم اس کے یعنی اس کے اندر شامل ہیں، تو وہ چھوٹا سا کام نہیں رہتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے جب شروع کیا کام، تو ان کے کاموں کو دیکھ کے کون کہہ سکتا تھا کہ شخص کے کام کی وجہ سے پوری دنیا بدل جائے؟ کوئی کہہ سکتا تھا؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ذمہ داری کو ادا کر کے جب یہ شاہ چلا گیا ہے تو رپورٹرز جو ہیں وہ پیرس کے اندر آغاز سے کہتے ہیں کہ بس اب یہ ہو گیا، تو اب آپ جو حکومت قائم کرنے لگے ہیں، یہ کس بنیاد پہ اور کس الگو یا رول ماڈل کے اوپر جو ہے آپ اس حکومت کو قائم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت جو ہماری حکومت ہوگی وہ حکومت تھی جو امام علی علیہ السلام کی تھی، یعنی ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے وہ امام علی علیہ السلام کی حکومت ہے۔ ادھر حکومت 4 سال 9 ماہ رہی، اس کے بعد جو بھی ہے سارا آپ تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب 4 سال 9 ماہ کی مقاومت امام علیہ السلام کی ایک نمونہ بن گئی کہ جو 1400 سال کے بعد ایک شخص جو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں اپنے آپ کو تصور کرتا، اس نے ایسے کام انجام دیے کہ امام کی حکومت کا رول ماڈل جو ہے وہ اس نے اس کو بنا دیا، اور اب اس مقاومت کی چین میں وہ بھی شامل ہو گیا، اور تا قیامت تک اس کی وجہ سے جتنے لوگ مقاومت کریں گے اور وہ صحیح فکر رکھیں گے اور اس انقلاب کے ساتھ ہیں، سب کا سب ثواب اس سے جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی انقلاب اسلامی نظریاتی حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے، یا دشمن کی نشاندہی کی جاتی ہے، اس کے خلاف مقاومت ہوتی ہے، یعنی حزب اللہ کے جو ثواب کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ جو ہے وہ شریک ہے۔ اس کے بعد بھی جو بھی اسلامک اویکننگ کے حوالے سے جہاں جہاں پہ بھی مصر میں ہوا، یہ سب جگہ پہ اگر وہ صحیح سمت کے اندر جاتے ہیں اور وہ صحیح طرح سے مقاومت دکھاتے ہیں، اور اسے فلسطین کے اندر جتنے لوگ صحیح طرح سے اس مقاومت کو دیکھ کے مقاومت دکھاتے ہیں، تا قیامت تک جو ثواب ہے، یعنی ہمارا بھی جو ثواب، ہمارے بھی ثواب کام کے اندر میں اگر یہ آپ کو درس دے پا رہا ہوں تو یہ اسی انقلاب اسلامی کی بدولت ہے، اس کا ثواب بھی ان کو جا رہا ہے۔ دنیا میں جہاں پہ ممبر پہ کوئی شخص بیٹھ کے جو ہے وہ صحیح فکر جو ہے لوگوں کو دیتا ہے، وہ فکر جو کہ گم ہو چکی تھی، اس کے اندر بھی ان کو ثواب مل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ چیز اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، اس طرح سے جب آپ سوچیں گے تو مقاومت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ ہمت اور حوصلہ آ جائے گا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ہماری کوئی بے عزتی بھی کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جان مال کوئی اور نقصان ہوتا ہے، جو کس طرح بھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ جب اس چین کا حصہ بن جائیں گے تو پھر بہت کچھ ہے انسان کے لیے سعادت۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا وہ ایک اور اشارہ تھا جو لاسٹ ویک جب ہم مقاومت کی بات کر رہے تھے تو اس میں یہ اشارہ نہیں دے پائے۔ آج کل حتیٰ یعنی آپ اس طرح سے زمانہ ہو گیا کہ حتیٰ
یہ نام لینا، حزب اللہ کا نام لینا، اس کے لیے بہت بڑی مقاومت چاہیے، صرف نام لینے کے لیے، نہ کہ کام کرنے کے لیے، بلکہ صرف نام لینے کے لیے۔ یعنی اگر وہ جو لاسٹ ویک کا جو درس شیطان بزرگ کے حوالے سے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا، اس کے جو جگہ پہ اگر آپ نام لیتے ہیں تو اور کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یا متوجہ ہونے کے بعد یعنی اس کے اندر یہ سپورٹ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ وہ صحیح ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں، زائنزم غلط ہے اور وہ صحیح ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے مثلا کتنے سالوں کی قید رکھی ہوئی ہے۔ اتا ان کے لیجسلیشن کے اندر ہے کہ پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی ان کی اگر آپ لاز کو کھولیں اور اس کو دیکھیں تو اس پروٹیسٹ کے اندر بھی کوئی فریڈم آف سپیچ، یعنی کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ اگر آپ وہ باتوں کو کرتے ہیں، حتیٰ ایک بینر کو اٹھا لیتے ہیں تو فیلنی کا چارج ہے، اور مثلا یہ کہ $25,000 کی بیل آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو زمانے جس کے اندر ہم زندگی کر رہے ہیں، اس کے اندر حتیٰ کبھی ایک لفظ کو بولنے کے لیے، ایک جملے کو ادا کرنے کے لیے، ایک حرف کو یعنی ایک کلمے کو ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس واقعی مقاومت کا یعنی جو جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، وہ اللہ وہ حتیٰ زبان سے بھی نہیں کہے گا۔ تو یہ اگر خدا نے ہمیں نعمت عطا کی اور ہم کسی طرح سے مثلا چلیں، وہی جو آپ لوگ کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہید شہداء کے اندر جو ہے وہ بندہ اپنا نام لکھوا لے، اگر اس حد تک بھی انگلی آج کل کٹانے کا بھی جو ہے وہ بڑا یعنی اس کے لیے مقاومت چاہیے، اگر اس حد تک بھی تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس چین کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ جو اخروی سعادت ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو آپ ہمت، حوصلہ، اور یہ جو ہمت اور حوصلہ یعنی جو طاقت یعنی صبر کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں۔ جو بھائی لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کام کو کر رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو علماء ہیں، جو سب کچھ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں کتبی طور پہ یا دوسری طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اس چین میں شامل ہیں، اور اس پرسنٹیج کو وہ بڑھا رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی حق کی جیت کی پرسنٹیج کو وہ بڑھا رہے ہیں، اور اینڈ میں نتیجہ ہوگا 100%۔ اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ لوگ اسی پرسنٹیج کو بڑھا رہے ہیں باطل کی جیت کی، اور اس چین کے اندر جتنا بھی سزا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب ان کے حصے کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تھوڑا سا اینگل تھا مقاومت کے حوالے سے۔ قناعت کے حوالے سے یہ کہ صبر چاہیے انسان کو، قناعت۔ امام نے کہا کہ صلاح عن شہوات، یعنی جو شخص جو ہے جنت کے حوالے سے جو ہے وہ شوق رکھتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شہوات کو سے یعنی گزر جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ تو اب یہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے اگر بات کر دیں کہ شہوت یعنی چیز کیا ہوتی ہے، آپ کے ذہنوں میں کچھ ہے؟ انگلش میں مثلا لفظ آتا ہے ڈیزائر کا، مجھے یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، کوئی اور آپ لوگ اردو میں کیا شہوت کہتے ہیں اس کو؟ خواہشات۔ خواہش کیا ہوگا؟ مثلا ایک اگر جملہ ہم کہیں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور کیوں ہوں جی مجھے یہ پسند ہے یا اچھا لگتا ہے، اور کیا ہم کہیں گے؟ میں یہ بننا چاہتا ہوں، یہ بننے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو اس کو کھولیں، اور جو ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر کہ ہمارے نفس کی خواہش۔ نفس ہم نے بہت دفعہ آپ کو کہا کہ جب روح کی توجہ اپنی طرف جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نفس، یعنی آئے۔
اور بتائیں نا کہ ہم پھر اس خواہشات کو اور بھی لے لیتے ہیں کہ مثلاً کھانا پینا، شادی، بچے، پیسہ، گھر، سونا چاندی، اور کیا، عزت شہرت، گاڑی، تیز رفتار گاڑی. اس کے اندر اچھی چیزیں آ سکتی ہیں جیسے علم وغیرہ. میں نے تو نہیں روکا. اور ہر وہ چیز جو دنیا یا اس سے لگاؤ حاصل کرنے کے لیے وہ جیسے یہ کہ آیا ہاں یہ بھی کہتے ہیں دنیا سے لگاؤ. دنیا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، قادر ہے. اس نے ہمیں یہ خواہشات یعنی اس نے دی ہیں یا ہم نے خود ڈالی ہیں؟ یہ جو اٹریکشن ہے، جو میل ہے، یہ میل یعنی یہ جو اٹریکشن ہے یہ کس نے ڈالی؟ میں نے خود ڈالی. یہ اٹریکشن اس نے ڈالی ہے نا، میں نے خود تو نہیں ڈالی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کوئی بتاتا ہے کہ بھائی تم نے دودھ پینا. وہ جب سونے کا اسے نیند آ رہی ہو تو اسے کوئی بتاتا ہے کہ تم نے اب سونا ہے. وہ روتا ہے سونے کے لیے، اسے درد ہوتی ہے بتاتا ہے. وہ جب آپ اس کے لیے کھلونا لے کر آتے ہیں اسے اچھا لگتا ہے، اس کو پیار کرتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں تم بہت اچھے ہو، اس کو اچھا لگتا ہے. تم بہت برے ہو تو پھر اسے برا لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بچہ نہیں رہا، میں بڑا ہو گیا ہوں. ہم دیکھو گے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کے جوتے پہن کے پھرتے ہیں. ہم سے کہیں کہ تم بیبی ہو، مثلاً 6-7 سال کے بچے کو کہیں تم بیبی ہو تو کہتے نہیں میں بیبی نہیں ہوں. فوراً رڑنے کے بعد وہ کہتے ہیں بس میں دوڑوں بھاگوں، انہیں شوق ہوتا ہے کہ بھاگوں. اس کے بعد یعنی کوئی ان کو کہے کہ جی آپ بہت پیارے ہو، آپ بہت خوبصورت ہو، آپ کیوٹ ہو، یہ انہیں اچھا لگتا ہے. اب یہ ساری چیزیں یہ جو خواہشات ہیں یہ ایسا نہیں کہ میں نے خود اپنے اندر ڈال دیا، اللہ سبحانہ نے مجھے ڈال کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، یہ میل یہ اٹریکشن اس نے میرے اندر ڈالی ہے. اب وہ حکیم ہے، علیم ہے اور قادر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس نے خواہشات میرے اندر ڈالی ہیں اس کا کوئی مقصد ہے. صحیح ہے نہیں؟ اگر میں ان خواہشات کو اسی مقصد کے لیے ان خواہشات کو استعمال کرتا ہوں تو پھر تو کوئی غلط بات نہ ہوئی. پھر تو کوئی غلط بات نہیں. کوئی نہ غلط بات ہے کھانے میں، نہ پینے میں، نہ شادی میں، نہ بچوں میں، نہ پیسے میں، نہ گھر میں، نہ سونا چاندی میں، نہ مثلا عزت میں، نہ شہرت میں، نہ مقام میں، نہ گاڑی میں، نہ علم میں. صحیح ہے یہ کہ اس نے میرے اندر ڈالی ہیں. مجھے اس نے سارا یہ چاہیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ سب کچھ جو ہے وہ متاع الدنیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دنیا کے پلیزرز ہیں. اور ہو سکتا تھا وہ کر دیتا بریانی کا کوئی مزہ نہ ہوتا. بریانی میں مزہ ڈالا ہے مثلا کوئی آپ کو کہے کہ آپ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار بندے کے اندر جو ہے تھوڑا خوشی سا ہوتی ہے. آپ مشہور ہو گئے ہیں، آپ ہی ہیں، وہ آپ آغا صاحب ہیں، آپ ہیں، نہیں آتی. تو یہ کہ یہ چیزیں اس نے رکھی ہیں اور وہ حکیم ہے، علیم ہے، قادر ہے. اب ہمیں صبر کہاں پہ چاہیے؟ یعنی یہ جو شہوات ہیں یہ تو ہمارے اندر ہیں، ہر کسی میں ہیں، ہر اولیاء اللہ کے اندر یہ ساری کی ساری شہوات. کرنا کیا ہے؟ اگر ہم ان شہوات کو جو اس نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو صحیح طرح سے استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے. نہ کہ ان کو ترک کر دیں کہ جی کھانا نہ کھائیں، شادی نہ کریں، گھر نہ لیں، کپڑا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. اس نے ترک کرنے کے لیے نہیں، ایک چیز جو اس نے دی ہے آپ کہیں جی اس نے دی ہے مجھے ختم کرنے کے.
اگر اس نے کوئی آپ کو چیز دی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے. مثلا میں آپ کو مار کر دیتا ہوں, آپ کہیں جی اس نے مجھے دیا کہ میں اس کو ختم کر دوں, باہر لے جا کے اس کو ہتھوڑے سے ختم کر کے توڑ پھوڑ دوں, یہ اس میں کمال ہے. اس میں کمال نہیں ہے. جو اس نے خواہشات دی ہیں ان خواہشات کو اگر اس مقصد کے لیے استعمال کریں اس کے لیے آپ کو صبر چاہیے. اور یہاں پہ ہماری مشکل ہے, مشکل ہماری یہاں پر ہے. ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے کہ یار مجھے کھانے کی کیوں بھوک لگتی ہے, مجھے کھانے میں مزہ کیوں آتا ہے, مجھے پیسہ کیوں چاہیے, مجھے ان ساری چیزوں پہ اپنے آپ کو ملامت نہ کریں. اس میں ملامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خدا نے یہ چیزیں آپ کو دی ہیں. جہاں پہ ملامت کریں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مجھے ان چیزوں کو استعمال کرنا تھا, ان شہوات کو استعمال کرنا تھا, میں نے اس طرح سے نہیں کیا, مجھے اس کے اندر صبر کی ضرورت ہے. ساتھ ہے میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, اچھا یہ جب میرا دل چاہتا ہے, بھائی کیوں چاہتا ہے؟ سوال. میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں, مجھے کیوں چاہتا ہے؟ اگر تو اس کی برگش ہے کہ بس چاہتا ہے تاکہ میں مثلاً علم حاصل کروں, ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ کیوں حاصل کرنا ہے؟ بھائی میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جاؤں, لوگ کہیں کہ جی آپ بہت بڑے عالم ہیں. اب یہ کیا ہے؟ غلط شہوت کا استعمال ہے. علم حاصل کر لوں تاکہ کیا ہوں, میں خدا کے نزدیک ہوں, یہ صحیح سمجھ. میں کھانا کھا لوں, کیوں کھانا کھا لوں؟ تاکہ مجھے مزہ آئے, ٹھیک ہے مزہ آئے, بہت اچھی بات. لیکن کھانا کھا کے پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں میں سو جاؤں, سو کے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر میں اٹھوں کسالت کے ساتھ, اور پھر نماز کا وقت ہو, کسالت میں جو ہے وہ جلدی جلدی 5 منٹ میں نماز کو ختم کروں اور آگے بات کریں, نیکسٹ کھانا. یہ غلط استعمال ہے. کھانا کیوں کھایا؟ انرجی آئی, طاقت آئی, کس لیے آئی؟ تاکہ نماز صحیح طرح سے پڑھ سکے, نہ کہ نماز میں کسالت آئے. تو جہاں پہ نماز میں کسالت آ رہی ہے کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے کہ شہوت کا غلط استعمال کیا. شادی کر لوں کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ کہیں کہ یہ دیکھیں جی مثلا بیوی اس کی یہ ہے وہ ہے, خانوادہ اس طرح سے ہے, اس کے جو ہے وہ ان لاز یہ ہیں وہ ہیں, پیسے والے یہ ہو سکتے. غلط استعمال. شادی کیوں کریں؟ تاکہ جو ساتھ آئے وہ ایک ہم سفر ہو, وہ ساتھ میں مل کے جو ہے ہم شہوتوں کا استعمال پراپر طریقے سے کریں. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں یہ ہمیں تھوڑا سا شفٹ کرنا پڑے گا اپنے دماغ کو, اور پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم صبر نہیں دکھاتے, اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں. جب غلط استعمال کر لیتے ہیں تو پھر وہ واقعاً ایک مصیبت ہے, گناہ ہے. یہ سارے الفاظ جب بھی آپ کہیں تو یہ کیوں جو ہے نا وہ پوچھیں, اور پھر پوچھتے جائیں جب تک کہ یہ آپ کو جواب نہ آئے کہ یہ چیز آپ کو سعادت ابدی یا کہیں کہ خدا کے پاس لے کے جانے والی, تو پھر اس کام کو کر لیں. اگر بیچ میں کچھ اور آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو چیز ہم نے کہا کہ قناعت بھی سلان شہوات, یعنی اس کے لیے شہوتوں کو صحیح طرح سے استعمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص وہ ہے جو کہ جنت کا شوق رکھتا ہے. ہم نے جنت کو کئی دفعہ مثلا بات کی ہے تو وہ ثواب کے حوالے سے, کیونکہ ہم بہت زیادہ ثواب کے پیچھے پھرتے ہیں, اور یعنی ہمارے معاشرہ ہمارے ممبر سے بھی زیادہ تر جو ہے وہ یہ ثواب کے حوالے سے بحث ہوتی ہے, چاکلیٹ کے حوالے سے, جنت کے حوالے سے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دروس میں اور یعنی کہ مجالس کے اندر بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا یہ کہ لوگوں کا ذہن تھوڑا ثواب سے ہٹے اور اس کا جو مقصد ہے اس کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں. ہو سکتا ہے کہ جنت جو ہے وہ اس کا شوق اتنے لوگوں کے دلوں میں نہ رہا ہو. لیکن یہ کہ اپنے اگر ایک لیول پہ دیکھا جائے کہ ہم اگر شہوات ہی ہیں ہماری, جو ہمارے صبح سے شام ہمیں جو ہے وہ
ہماری جو ہے کہہ لیں کہ وہ موٹیویشن ہے اور ہم انہی کے پیچھے پھرتے ہیں اور اپنے صبح اور شام کو اسی طرح سے گزارتے ہیں ان کی وجہ سے، تو پھر ایک تھوڑا سا شفٹ کر لیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، میں اگر اس طرح سے کرتا ہوں کہ آج میں بجائے اس کے کہ میں 4 روٹیاں کھاؤں میں 2 کھاتا ہوں، 2 کھاؤں گا اس لیے کہ جیسے مجھے جنت مل جائے، نماز میں تھوڑا سا حال پیدا ہو جائے گا، دوسری چیزوں میں حال پیدا ہو جائے گا، تو میں 2 روٹیاں پھر جنت میں جا کے کھاؤں گا، کہ 2 ادھر کھا لیتا ہوں، 4 نہیں کھاتا، پراٹھے کھا لیں گے جو بھی ہے، روٹی کھائیں گے یا مثلا یہ کہ کسی بھی حوالے سے جو بھی بندے کی شہوت ہے کہ مثلا ایک گھر بڑا ہو، چلو یار بڑا گھر نہیں کرتے، چھوٹا کر لیتے ہیں، باقی کا پیسہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں، میں جنت میں بڑا گھر لوں۔ جب ایک بڑا مقصد، ایک بڑا انعام انسان کے سامنے ہو تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے انعاموں پہ جو ہے وہ اس کو قربان کر دیتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی لذتوں کو قربان کر دیتا ہے۔ اگر ایک شخص کو پتا ہو جو اس نے شادی کرنی ہے، اس شادی کے لیے اس کو بہت زیادہ حق مہر چاہیے، اس طرح سے سارا کچھ ہے، تو ڈپلوما چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ڈگری چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، سارا کچھ ہے، تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری اپنی لذتوں کو قربان کر دیتا ہے، بہت ساری راتوں کو قربان کر دیتا ہے، سونے کو قربان کر دیتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک بڑا مقصد ہے۔ اگر ہم شہوات کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں تو امام نے جو صبر کے حوالے سے کہا کہ شوق ہے، اور شوق جس شخص کو جنت کا ہو جاتا ہے وہ شخص اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنی شہوات کو کنٹرول میں لانا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے سے ابھی اکتفا کرتا ہوں، وہاں پہ جب جاؤں گا وہاں پہ پھر مجھے اور مل جائے گا۔ اگر ابھی میرے پاس فار ایگزامپل یا قناعت کے حوالے سے بات ہے، اگر میرے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا آ گیا، زیادہ پیسہ ادھر آ جائے گا، صحیح؟ ابھی میں اتنا فار ایگزامپل سونے کی مجھے شہوت ہے 8 سے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے، چلو کیا کرتے ہیں کہ 3 سے 5 گھنٹے سو لیتے ہیں، ادھر جا کے سو لیں گے۔ کسی بھی حوالے سے جو بھی ہماری شہوت ہے، جو بھی ہماری ڈیزائر ہے، جو بھی ہمارے گولز ہیں، اگر تو وہ خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہے، ان گولز کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یار ابھی ہم تھوڑا سا، اس کے بعد پھر ہمیں وہاں پہ زیادہ مل جائے گا، تو کیونکہ وہ بڑا انعام ہے، یہ چھوٹے ہیں، تو اس کے اندر بندہ آسانی سے ان کو کنٹرول میں لے آئے گا۔ یہ اب اس کے اندر نہیں چلیں گے کہ یہ اب تھوڑی غیبت کر لیتے ہیں، ادھر جا کے زیادہ کریں گے، وہاں پہ یہ جو غیبت کی شہوت ہے یہ وہاں پہ پوری نہیں ہوگی۔ یا مطلب بندے کے پاس جھوٹ ہے، جھوٹ کی شہوت اسے ہوتی ہے کہ جھوٹ بولے، وہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب جتنا آپ غیبت کر سکتے ہیں ادھر ہی کر لیں، کیونکہ یہ وہاں پہ جا کے پورا نہیں ہونا۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو جتنی غیبت یہاں پہ انسان کرے گا، جس شہوت کو جو ہے وہ پورا کرے گا، جتنا بھی وہ زیادہ پورا کرے گا، ادھر جا کے اتنی اس کے پاس شرمندگی ہے۔ کسی ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، کوئی آ کے معافی مانگتے ہیں، ہم اسے معاف نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح سے تصور کریں کہ اگر ہم ابھی اس کو معاف کر دیں گے تو ادھر جا کے ہماری معافی ہو جائے گی۔ تو وہ جو تھوڑا تکبر یا گھمنڈ آ جاتا ہے بندے کے اندر، اس کو کم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس میں بھی وہی پہلو، وہی چیز نہیں آ گئی، ثواب کا ہی پہلو آ گیا، مطلب ہاں، گیو اینڈ ٹیک والی چیز۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم نے جو درسوں میں اور جو مجالس کے اندر کچھ زیادہ کہا ہے، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ جو ثواب کے پیچھے ہم پھرتے رہتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا ہمارے ذہنوں میں تھوڑا شفٹ ہو۔ لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم کرتے ہیں، اگر ہم ثوابی کے پیچھے پھرتے ہیں، ثوابی چاہتے ہیں، جنتی چاہتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا لیول اتنا ہی ہو کہ ہم صرف شہوات ہی ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں، ہوائے نفس ہی آتی ہے۔ اگر ہم اس لیول پہ ہیں تو پھر اس لیول سے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن اس اوپر جانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو رام کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو جو ہے وہ متمرکز کرنے کے لیے، فوکس کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے ہمیں یہ رستہ اختیار کرنا پڑے، جس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو امام نے کہا کہ بھئی جس کے پاس یعنی صبر کے 4 شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے ایک جو ہے وہ شوق ہے۔ شوق یعنی وہ شخص جو کہ جنت کے شوق رکھتا ہے، سلانی شہوات، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ شہوات کو کنٹرول میں لے آئے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں، یعنی اگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں، اگر میں
واقعی انہیں شہوات کے پیچھے ہوں تو وہ چیز جو کہ مجھے ان سے دور کر سکتی ہے یا اس کے اندر کمی لے کے آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس خدا کے انعام کی وجہ سے اس ریوارڈ کی وجہ سے یہاں پہ کچھ کو قربان کر دوں، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ تو جنت کا شوق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ جو ڈیزائرز ہیں وہ دو قسم کی یا نیڈز ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ پرائمری نیڈ، ایک ہوتی ہے سیکنڈری۔ پرائمری نیڈ جو ہے وہ یہی کھانا پینا، کپڑا، گھر، یہ بیسک نیڈز ہیں۔ جو بیسک نیڈز ہیں اس کو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی میں اپنی بیسک نیڈز کو چھوڑ دوں، بیسک نیڈز کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ لوگ، یعنی آپ یقین کریں، ایک شخص کے حوالے سے بات کی، ایک عالم نے کہا کہ ایک ایسا شخص جس نے کہ جنگ لڑی، 8 سال کی جو جنگ تھی اس کے اندر اس نے شرکت کی، اس کی جو مالی حالت تھی وہ اس حد تک آ گیا کہ مثلا اس کے بچے جو ہے وہ فاقے کے ساتھ، اور اس کے گھر کے اندر کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں، اور برا حال۔ وہ شخص دوسرے سے کہنے لگا کہ تم اگر چاہتے ہو تو جو ثواب میں نے اس جنگ کے اندر فار ایگزامپل کمایا ہے وہ تم لے لو، لیکن مجھے اس کے بدلے کے اندر مثلا میرے جو بچے جو فاقے کے ساتھ اور میرے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے وہ مجھے دیتے۔ یعنی انسان کی اگر بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی وہ اس کے پاس دین نہیں رہتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ اب پاکستان کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، کس وجہ سے؟ بیسک نیڈز نہیں ہیں۔ دیکھ ہاں، تو ان چیزوں کو پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ وجوب اس کا اس وجہ سے کہ اگر یہ چیزیں ہم نہیں کر پاتے تو اس کے بعد جو ہمارا دین ہے، ایمان ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ سیکنڈری نیڈز میں کیا ہے کہ یہ جو مثلا ہم نے کہا کہ شہرت ہے، مثلا دوسری چیزیں جو آ جاتی ہیں کہ بندہ مقبول ہو لوگوں کے درمیان میں، اس کو جو ہے وہ سب پسند کریں اور وہ ایک گروپ کا حصہ ہو، اور وہ ساری چیزیں مثلا یہ سب جو ہے وہ سیکنڈری نیڈز کے اندر۔ ان چیزوں کو پورا کرنے کی مثلا ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی میں اب، کیونکہ بیسک نیڈز آپ کی اگر جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہی بندہ دوسری سیکنڈری نیڈز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ اگر بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی تو بندہ سیکنڈری نیڈز کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو بیسک کو پورا ہم نے کر دیا، اب ہماری سوچ کیا ہے؟ اب ہماری یہ سیکنڈری پہ آ گئی۔ ان سیکنڈری سوچوں کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سیکنڈری کو کئی دفعہ سے بجائے کہیں کہ یہ سیکنڈری، اس کو کیا بناتے ہیں؟ پرائمری۔ فرعون کے پاس پیسہ شیسا کوئی مسئلہ نہیں، اچھے گھر میں وہ مثلا یہ کہ پیدا ہوا، اس کے پاس سلطنت ہے، وہ سارا کچھ، اسے کوئی پرائمری نیڈز کو پورا کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو میری نیڈز پوری ہو رہی ہیں، تو اب کیا ہے؟ سیکنڈری نیڈ میں آیا، شہرت میں آیا، مقبولیت میں آیا، لوگوں کے اوپر کنٹرول میں آیا، جی اس کے علاوہ مثلا یہ کہ ایک مقام کے لیے آیا، ریاست کے لیے آیا، سارا کچھ کرتا کرتا اس نے ان چیزوں کو سیکنڈری کو کیا بنا لیا؟ پرائمری۔ جب پرائمری بنا لیا تو وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس کو یہ قبول نہیں ہوا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو آئے اور حق کو آ کے انہوں نے اسے بتایا، جان بوجھ کے جانتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو رد کر دیا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور میں یہ ساری چیزوں کو قبول نہیں کرتا، تمہارا خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں، اور میں چاہتا ہوں مثلا جا کے وہ جو تمہارے خدا کو جو ہے میں مار دوں گا، جا کے جو ہے وہ تیر چلانا اور یہ وہ سارا کچھ وہ فرعون نے کیا، کسی اور نے کیا۔ لیکن یہ اس کے علاوہ آپ انبیاء کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے جانتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو سیکنڈری نیڈ ہے یہ ان کی پرائمری بن گئی۔
प्राइमरी बन गई तो इस प्राइमरी नीड को हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। रसूल के बाद भी यही हुआ, उनकी प्राइमरी नीड्स जो है पूरी हो रही थी। बैतुल माल में पैसा था, माल गनीमत था, सारा कुछ था। सोचने लगे अब क्या करें। जो अवाइल इस्लाम के जो मुसलमान थे उनके पास प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, उनको इतना सेकेंडरी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। जब मदीना में आए, थोड़ी ताकत आई, तब मुनाफिकीन पैदा हुए। उन्होंने ये सोचना शुरू किया अब क्या करें, हमें मुकाम चाहिए, हमें रियासत चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये सारा कुछ चाहिए, यानी पैसा अपनी प्राइमरी नीड्स से ऊपर। तो क्या करें। अगर तो अली बन जाता है, अगर अली जो है वो उसका जो खुदा ने उसे दिया है, विलायत दी है, अगर वो उसको उस तरह से होता है तो फिर क्या होगा, हमारी ये जो सेकेंडरी अब तो प्राइमरी बन गई ना, ये प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं होंगी। यानी बीवी भी कहती है ना कि तुम लोग, यानी अली में क्या कमी थी। अगर आपको रहबर चाहिए, लीडर चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि अली के अंदर क्या कमी थी। आपको लीडर चाहिए जो कि लॉज को जानता हो और लॉज को जानने के बाद उसको इजरा करना जानता हो। इजरा करना अली को पता, लॉज अली को पता, जो मर्दों का दो लोगों के लिए दर्द दिल रखता हो। किसने जाके यतीमों के लिए रोटी पकाई, उनके लिए खाना किया, तैयार किया, उनको जो है वो सारा कुछ किया। जो सिंसियर हो, उस अली से ज्यादा सिंसियर कौन है। जिसके पास इल्म हो, मोहब्बत हो, तकवा हो, सारा सब्र हो, सारा कुछ उसके पास है। कमी किस चीज की, तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं। इस वजह से कि अली में एक चीज है, वो पार्टीबाजी, लॉबिंग, ये सब चीजें कि जो हक की बात है वो हक की बात है, जो अदल की बात है वो अदल की बात है, उससे वो एक इंच भी जो है वो बच नहीं हो। और ऐसा नहीं था कि उन लोगों को पता नहीं था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कैसे हैं। उन्होंने 23 साल रसूल के साथ जो देखे थे, जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम का उनका अखलाक था, उनका रवैया था, मामलात थे, उन्हें पता था कि अली जो है वो हमें ये हासिल नहीं करने देगा। अब उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, इन चीजों को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वो दरवाजा गिराया जिधर जिब्राइल आके इजाजत लेता होता था, बगैर इजाजत के अंदर नहीं आते थे। इमाम अली को जब घर से निकाले, नेज़े उनकी तरफ लगाएंगे, तलवारें उनकी तरफ लगाएंगे। और यही चीज, यानी अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम आ जाते तो ये सारी की सारी जो लोगों की शहवात थी वो अपने प्रॉपर जगह पे आ जाती। और ये चीजें जो अभी हमें तारीख में मिलती हैं और अब जो हमारे पास मुसीबत है, ये ना पहुंचती। तासुब नहीं था इमाम में, हमारे में देखें कितना तासुब है। यानी वो हज़रत अकील का आपको है पता है, वाक़या याद है, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के अब्बू, उनके कहते हैं कि जो माली हालत थी वो बहुत बुरी हो गई थी। यानी उनके बच्चे जो है भूख से होते थे, दर्द हो गया था चेहरा, बल्कि इमाम के पास लेके आए बच्चों को कि ये देखें इनका हाल ख़राब है, हमारे घर का हाल ख़राब है, तो हमें जो है वो थोड़ी सी आप वो मदद करें, यानी वो हिस्सा जो कि हमें ऑलरेडी मिलता है लेकिन हमें उससे ज़्यादा चाहिए। हमने कहा मेरे पास नहीं है तुम्हें देने को, अगर मेरे पास उनका भाई है, अपना भाई है, सगा भाई है, मेरे पास नहीं है तुम्हें देने को। अगर मैं तुम्हारे लिए जो तुम मुझसे कह रहे हो अगर मैं वो तुम्हें ला के दूं तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी, यानी मुझे दूसरों के हक को मारना पड़ेगा और मैं दूसरों के हक को नहीं मार सकता। अतः वो जो आग का है कि भाई वो जो सुरख लोहा था वो लेकर आए पास, तो हाथ जला, उस वक्त वो नाबीना हो चुके थे। तो इमाम ने कहा देखो तुम ये दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आखिरत के अजाब को जो है वो ले लूं। तो ये क्या होता है कि जब इंसान इन प्राइमरी, अभी आप देखें इस दुनिया के अंदर ये प्राइमरी नीड्स पूरी हो रही है ना। मैंने कहा चले अब ये जो ज़ायनिस्ट हैं या जो इल्यूमिनाटी हैं या जो लोग शैतान की पूजा पाठ करते हैं, सारा कुछ जो कि पूरी दुनिया को मुसीबत में लेकर आए हुए हैं, इनकी प्राइमरी नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही? बिल्कुल पूरी हो रही हैं, हद से, यानी वो
اب ان کی جب پرائمری نیڈس پوری ہونے لگی انہوں نے کہا بھی اب اور کیا ہے, اور وہ سیکنڈری نیڈس میں آئے. سیکنڈری نیڈس میں آئے تو ان کا بھائی یہ تو الہ ماشاء اللہ ہے. کھانا بندے نے کتنا کھانا ہوتا ہے 2 وقت میں, وہ کتنا 3 وقت میں کتنا کھا لیتا ہے, اس کا سٹمک بالآخر جتنا ہے اتنا وہ کھائے گا, کتنا وہ پی لے گا, کتنا وہ کپڑا پہن لے گا, کتنا وہ بڑا گھر بنا لے گا, کتنی بڑی بڑی جو بھی ہے سارا کچھ ان کا کیا. اور یہ سیکنڈری نیڈ کو پرائمری بنا دیا, پرائمری بنا کے اس کے اوپر پوری دنیا کو عذاب میں لے کر آئے ہیں. اور کیا جنایات نہیں کر رہے, وہ کیا ظلم و ستم نہیں کر رہے, کیا اپریشن نہیں کر رہے. بس یہاں پہ مسئلہ ہے کہ انسان ان سیکنڈری نیڈس کو جب پرائمری بنا لیتا ہے اور ان پرائمری نیڈس کو جس طرح سے بھی ہو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ شہوات جو ہیں یہ غلط ہے. یہاں پہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے, یہاں پہ ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, یہاں پہ ہمیں مقاومت کی ضرورت ہے, یہاں پہ ہمیں استقامت کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے بھی درس ہے, ہمارے بھی پرائمری نیڈس پوری ہو رہی ہیں. پرائمری نیڈس پوری ہوئی تو اور کیا, چلیں اس چکر میں پڑ جاتے ہیں, اس چکر میں پڑ جاتے ہیں, وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں. ان چکروں میں پڑھ کے وہ ہمارے لیے مثلا بہت سارے تنظیمی لوگ ہوتے ہیں, وہ تنظیم بت بن جاتی ہے. کام نہیں ہوتا, کام نہیں, وہ مسئلہ ہے کہ یہ ہماری تنظیم ہے, یہ ہم ہے, یہ ہم. وہ بت بن گئی, وہ سیکنڈری تھی, مقصد کچھ اور تھا, لیکن وہ سیکنڈری چیز جو ہے وہ پرائمری بن گئی. پرائمری بن گئی تو اب وہ مومن کی توہین بھی ہو رہی ہے, تہمت بھی لگائی جا رہی ہے, مثلا ہے کہ لوگوں کی ساتھ بے انصافی بھی ہو رہی ہے, غیبت بھی ہو رہی ہے, جھوٹ بھی ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے جو کہ جس سے ہمیں بچنا ہے, جس کے اندر ہمیں صبر دکھانا ہے اور جس کے اندر ہمیں قانع ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی تو یہ ایسا نہیں کہ سیکنڈری نیڈز آپ کی نہیں ہے, آپ کے پاس ہیں, اور وہ سیکنڈری نیڈز جب آپ کی پرائمری بن جائیں گی اور ان پرائمری نیڈز کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہوگا, جس طرح سے لوگ پرائمری نیڈز کو حاصل کرنے کے لیے بچوں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں, اپنے ثواب کو دینے کے لیے تیار ہیں, ہر ایک چیز کو کر جانے کے لیے تیار ہیں, حرام کھانے کے لیے تیار ہیں, ہر ایک چیز کو کر جانے کے لیے تیار ہیں. اس طرح سے اگر سیکنڈری پرائمری بن گئی اور ان پرائمری نیڈز کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان ہر چیز سے گزر جائے گا, اور یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اب قرآن کی میں 1-2 آیتیں ہیں, وہ اگر کریں تو مجھے پتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑے سے ریفرنسز دے دیتا ہوں. وہ ریفرنسز اگر آپ کو موقع ملے تو قرآن کو جا کے دیکھیں, اور انشاءاللہ اس سے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں صبر کے حوالے سے, 45, 61, 153, 175, 250. ان آیات کو جو ہے, ان آیات کو جا کے دیکھیے گا. بہت ساری آپ نے وہ پہلے بھی آیات جو ہیں وہ دیکھی ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن آپ جب صبر کا مفہوم آپ کے پاس تھوڑا سا آ گیا ہے تو جہاں پہ صبر کا لفظ ہے تو اس کو جب آپ دیکھیں تو یہ سارے درس کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہاں پہ ایک جو ہے وہ کرتے ہیں. مثلا جو آیت نمبر 53 ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, یہ وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ہیں, ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, جو ایمان لا چکے ہیں, یعنی ماضی کی بات ہے, وہ اس پروسیس میں نہیں کہ ایمان لے کر آئیں, لیکن وہ ایمان لا چکے ہیں. ایمان کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے, ایمان جو ہے نا اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ پہلے آپ کو ایک حد تک ایمان لانا پڑے گا. ہم ابھی ایک نصاب ہے, ایمان کا ایک نصاب ہے, یعنی نصاب سمجھتے ہیں, نصاب یعنی اس کی ایک سلیبس کیا لیں, یا اس کی ایک کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے, ایمان کی کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے. اس کم سے کم ریکوائرمنٹ کو جو پورا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر جا رہے ہیں, یعنی دیکھیں ایمان اگر ہمارا ہے کہ مثلا جنت ہے اور دوزخ ہے, تو منیمم اس کا کیا ہے کہ جو ہماری منیمم ڈیوٹیز ہیں اس کو ہم ادا کریں, ہے یا نہیں. اس
کے بعد پھر جو مستحبات ہیں مکروہات سے بچنا مباح کے اندر، لیکن منیمم تو یہی ہے، حد نصاب یعنی ایمان کا کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ انسان ان منیمم ریکوائرمنٹس کو پورا کرے. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاح کے ساتھ جو ہے وہ اس سے مدد لیں. کس چیز میں مدد لیں؟ اپنے اسی یہ جو 153 ہے، مدد لیں. مدد جب لی جاتی ہے تو کسی چیز کے لیے لی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کی حفاظت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، وہ کام جو انسان خود نہیں کر سکتا. صحیح ہے نہیں؟ کس چیز کے لیے مدد لیں، یعنی کس کی حفاظت ہو، کس کو نقصان سے بچائیں. وہ کام جو انسان خود نہیں کر سکتا اس سے جو ہے وہ لے اور وہ کام کو انجام دیں، وہ سارا کا سارا ایمان کے لیے. یعنی صبر اور صلاح سے مدد لیں. صبر، اب وہ سارے جو پہلو مقاومت کا ہے، قناعت کا ہے، استقامت کا ہے، وہ سارے کے سارے پہلو جو ہم نے آپ کو صبر کے حوالے سے بتائیں. نماز اور صبر، ٹھیک ہے، ان دونوں سے مدد لیں. کس چیز کے لیے مدد لیں؟ اپنے ایمان کے لیے. اگر مدد نہیں لیں گے تو یہ اس کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کو نقصان پہنچے گا، اور وہ کام جو کہ آپ سمجھتے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں وہ کام نہیں ہوگا. جیسے امام نے کہا کہ صبر جو ہے وہ انسان کے یعنی ایمان کے جسم کے یعنی سر کے برابر ہے. اگر سر نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. انسان جب اپنے جسم کا بھی دفاع کرتا ہے سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ کٹے. ادھر ادھر گولی لگ بھی جائے، کوئی زخم آ بھی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ کٹ جائے پھر کچھ بھی نہیں رہتا. وہ شہرک کو بچائے یہ سب. تو یہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کا ایک اور جو ہے وہ میں نے لاسٹ ابھی کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ ختم کر لیں. 175 جو آیت ہے اس کے حوالے سے یہ کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. وہ لوگ، یہ یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے جو اس کی آیات ہے، جو اس کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے اس کی جو حق ہے اس کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک صاف نہیں کرتے، یعنی یزکیہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کی اپنے آپ کی نگہبانی نہیں کرتے، اپنی وہ حفاظت نہیں کرتے. یعنی یہ فاسق لوگوں کی بات ہو رہی ہے، فاجر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو کہ کتمان حق کرتے ہیں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ گمراہ ہیں. ٹھیک ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. ان لوگوں نے ایک بہت یعنی کیا کیا، ٹرانزیکشن کی ہے. انہوں نے بیچا کیا ہے؟ ہدایت، اور خرید لی گمراہی. ان کے پاس ہدایت ہے، انہوں نے ہدایت کو بیچ کے کیا لے لیا؟ گمراہی. اب یہ اس شخص کی بات نہیں ہو جس کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں تو کیسے بیچے گا؟ جب ہدایت آ گئی تبھی بیچ سکتا ہے نا. انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کو بیچ دیا، ضلالت کو جو ہے وہ خرید لیا، والعذاب، اور عذاب کو لے لیا بالمغفرت سے. بجائے اس کے کہ خدا کی مغفرت لیتے انہوں نے عذاب کو خرید لیا. فما اصبرهم علی النار. ان لوگوں نے کس طرح سے جہنم کی آگ کے اوپر صبر کر لیا. یعنی جانتے بوجھتے ہدایت کو بیچ کے ضلالت لے لی، بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں خدا کا عذاب لے لیا. فما اصبرهم علی النار. کس طرح سے انہوں نے جہنم کی آگ کے اوپر جو ہے وہ صبر کر. بالآخر
اگر آپ دیکھیں کہ بندے سے یہ جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں جو جاتے ہیں آگ کے اندر جاتے ہیں یہ صبر دکھاتے ہیں نا، مثلا گرمی ہے، سارا کچھ ہے، پسینہ ہے، یہ کاربن موناکسائڈ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آگ کے اندر چلے جاتے ہیں نا، وہ صبر دکھاتے ہیں کہ آگ کی تپش یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو نکالتے ہیں، بچاتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جہنم کی آگ میں چلے جائیں، اس کو برداشت کریں گے. صبر یعنی یہاں پہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ برداشت کی. یہ عجیب ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرے جیسے بندے کے لیے نازل ہوئی ہو. جانتے بوجھتے کہ اللہ میاں کے احکامات کو توڑتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مثلا صبر، یہ کوئی مسئلہ نہیں، جہنم میں ہم چلے جائیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو تھوڑی ابھی آپ کو ریفرنس سورہ بقرہ سے ہی دی ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ دوسری بھی جو آیات ہیں، آیات بہت زیادہ ہیں، یعنی 103 70 یعنی کافی آیات ہیں. 146 صرف آثار بتائے گئے ہیں قرآن کی آیات میں جو کہ صبر سے ملتے ہیں انسان، یعنی اس کی روزی بڑھتی ہے، اس سے جو ہے وہ بلائیں دور ہوتی ہیں، بہت سارے آثار ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں کہ اب جو موضوع ہے، اب جو درس ہے وہ اس سمت میں لے کے جائیں اور قرآن کی آیات جو ہیں اس کو بتائیں، اور پھر جو باقی کی اشارے ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں اس طرف آپ کے ذہن کو کریں. اور آپ بھی اس بات کو کوشش کریں کہ اپنے اندر جو ہے اس جذبے کو، اس طاقت کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، صبر کا مادہ ہمارے اندر بڑھائے گا، مقاومت کرنے کی طاقت دے گا. وہ جزا، وہ انعام جو اس نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو کہ مقاومت دکھاتے ہیں ظلم کے خلاف اور شیطانوں کے خلاف، خدا ہمیں اس چین کے اندر شمار کرے گا، اور اخروی سعادت اور دنیاوی سعادت ہمیں ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کوشچن کا پوچھنا جی فی الحال تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے، خیریت سے آپ